کی روک تھام کے لیے عید سے 2 روز قبل سمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مویشی منڈیوں کے اوقات بڑھانے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دے دیا گیا۔ آئی جی کا نمازی عید کے اجتماعات کے لیے فل پروف انتظامات کا حکم۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی لاک ڈاؤن کے پرزور مذمت۔ جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے اقدام تاجر کا معاشی قتل قرار دے دیا۔ عید پر لاک ڈاؤن ناقابل قبول ہے، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ کچہری بازار کے داخلی راستے پر لگائے گئے گیٹ کا افتتاح ڈی سی محمد علی اور اے سی سٹی ایوب بخاری نے افتتاح کیا۔ گھنٹہ گھر سے منسلک بازاروں کو گیٹ لگا کر بند کرنا شروع کر دیا۔ تاجروں کا بازار بند کرنے پر شدید رد عمل۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں گیٹ لگنے سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ فی بوری سیمنٹ اور فی کلو سریے کا ریٹ 20 روپے بڑھا دیا گیا۔ تعمیراتی سامان کے دام بڑھانے سے لاگت میں اضافے کا خدشہ۔ ڈیولپرز اور تعمیرات کی صنعت سے وابستہ افراد تحفظات کا شکار۔ عید قریب آ گئی، سبز مسالہ جات دور ہونے لگے۔ ٹماٹر 120، سبز مرچ 108، لہسن 228 تو ادرک 425 روپے کلو تک بکنے لگا۔ بیشتر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ عید پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے فیسکو نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ عید پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، آپریشن سٹاف تینوں دن متحرک رہے گا۔ سی ای او فیسکو نے احکامات جاری کر دیے۔ بجلی 1 روپے 88 پیسے مہنگی، پیداواری لاگت بڑھانے کا خدشہ۔ فیصل آباد ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے بھرپور مذمت۔ پالیسیاں کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دے دیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی اپیل۔ سیف آباد رہائشی جگہ میں گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل۔ پانی نے متعدد گھروں کو زیادہ نقصان پہنچایا، کسی بھی وقت گھروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ۔ شہری خوف میں مبتلا، واسا اور لوکل گورنمنٹ کسی بڑے حادثے کے منتظر۔ بچیانہ چک 566 میں بارشی پانی سے بھرے سین نالے میں شگاف، 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا۔ 4 ایکڑ پر محیط 40 فٹ گہری کھائی پانی سے بھر گئی۔ واسطی بند نہ بنا تو پانی آبادی کا رخ کرے گا، مکین پریشان۔ چنیوٹ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں علامہ اقبال پارک ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ پارک کے چاروں اطراف پڑے ملبے کے ڈھیر میونسپل انتظامیہ کی راہ تکنے لگے۔ علامہ اقبال پارک کی خستہ حالی پر علاقہ مکین شدید پریشان۔ بسکوٹ میں سیوریج کا پانی پرائمری اسکول میں داخل، ڈینگی لاروا کی افزائش اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ عملہ انفرادی طور پر پانی نکالنے کے لیے کوشاں، انتظامیہ سے مدد کی اپیل۔ پی محل میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا دورہ۔ سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کیا۔ پروین سرور نے رورل ہیلتھ سینٹر میں کلین گرین مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ چنیوٹ کے محلہ نور والا میں ہائی وولٹیج تار گھروں کی چھتوں سے گزرنے لگے۔ لٹکتے تار خطرہ جان، مکین خوف و ہراس میں مبتلا، درخواستوں پر سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ شورکوٹ ابوبکر روڈ کا شہر خاموشاں 4 دیواری سے محروم۔ آوارہ جانور قبرستان میں آنے لگے۔ شہریوں کو پیاروں کی آخری یادگار بچانے کی فکر، انتظامیہ سے جلد از جلد 4 دیواری کروانے کی اپیل۔ احمد پور سیال میں کھاد کی دکان پر چوری، چور ہزاروں روپے نقدی لے اڑے، سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈیوائس بھی ساتھ لے گئے۔ رانا محمد انور تھانہ باہلک سے ایس ایچ او مامو کانچن تعینات، سابق ایس ایچ او خالد کلیار کو ناقص کارکردگی پر معطل کیا گیا۔ مناصر علی ڈی ٹائر کالونی محمد سرور کو ایس او لنڈیا والا لگا دیا گیا۔ ایک اور یو ٹرن، وفاقی محکموں میں گریڈ 1 تا 16 خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، تنخواہوں اور پینشنز کے بوجھ کو جواز بنا کر اسامیاں ختم کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یونین کونسل ختم، فیلڈ آفیسرز قائم،
مگر شہریوں کے مسائل کم نہ ہوئے، ایڈمنسٹریٹرز اور چیف افسران کو دفاتر کا دورہ کرنے کی ہدایات جاری، فیلڈ دفاتر مسائلین کے مسائل سنے جائیں گے، روزانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں پر کام جاری، فیصل آباد میں حلقوں کے نقشے اور متعلقہ ڈیٹا حاصل کر لیا گیا، 21 اگست کو لسٹیں آویزہ کرنے کے بعد اعتراضات سنے جائیں گے۔ سالانہ ٹھیکہ برائے ایڈورٹائزمنٹ میں تحصیل کونسل فیصل آباد کو مشکلات، نیلامی کا عمل کل صبح 11 بجے دوبارہ شروع ہوگا، ٹھیکہ ایک بار منسوخ ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر راشفہ ریاض کا کمالیہ کے پسماندہ علاقوں میں سڑکوں کا افتتاح، راوی کھوکھر سے پل بہباب والی تک 4 کلومیٹر، سید موسیٰ سے محمد شاہ بنگلہ تک 2 کلومیٹر سڑک تعمیر ہوگی، بجلی اور سولنگ کے مسائل حل کروانے کا بھی عزم۔ اتحاد بین المسلمین اور کورونا سے بچاؤ کا پیغام عام، فیصل آباد میں علماء و مشائخ اہل سنت کا مشترکہ اجلاس، مرکزی امیر تحریک اتحاد ملت اسلامیہ علامہ ریاض خرل سمیت دیگر کی شرکت، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو SOPs پر عمل درآمد کا درس دینے کا عزم۔ جنگ میں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے ڈویژنل صدر رانا آصر کی سربراہی میں وفد کی صلیح چینل سیکرٹری آصف علی شاہد سے ملاقات، لائرز ونگ کی بحالی اور فعالیت پر تبادلہ خیال، اگلے ماہ کے اختتام تک 900 وکلاء کی ممبرشپ کا عزم۔ اور ڈی جی اسپورٹس پنجاب عدنان اشرف اولس کا ہاسکی اسٹیڈیم گوجرا کا دورہ، گراؤنڈ کا جائزہ لیا، SOPs کی تیاری جاری، اجازت ملنے پر کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کی یقین دہانی۔